یہ مووی ایک لڑکے سیمیول کے بارے میں ہے جو ایک آئلینڈ پر جاتا ہے جہاں سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہاں اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے جو سوئی ہوئی تھی۔ اب ان کی لو اسٹوری کا کیا اینڈ ہوتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ مووی شروع ایک سیمیول نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو ایک آئلینڈ پر آیا ہوا تھا اور وہاں وہ لوگوں کی پکچرز لے رہا تھا، مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ جن لوگوں کی پکچرز لے رہا تھا وہ سب سو رہے تھے۔ کوئی سوئمنگ پول میں سو رہا تھا، کوئی ہوٹل میں سو رہا تھا، کوئی چرچ میں سو رہا تھا تو کوئی بس میں سو رہا تھا۔ ان میں کسی بھی قسم کا چینج نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی کو بھی اگر ہلایا جاتا تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا، اسی لیے یہ جس جگہ پر تھے ان کو اسی جگہ پر چھوڑا ہوا تھا۔ پتا نہیں اس آئلینڈ پر ایسا کیا ہوا تھا۔ ریسرچرز اور ڈاکٹر اس آئلینڈ پر آ کر چیک کرتے ہیں مگر کسی کو بھی اس بیماری کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پر آخر اس آئلینڈ پر ہوا کیا تھا۔ مگر حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ جو باہر سے آئے تھے ان پر تو اس بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی لیے یہ سبھی اپنا کیمپ لگا کر اسی آئلینڈ پر رہنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کے پیچھے کی وجہ جان پائیں۔ کسی بھی رپورٹر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا جس کو ہم نے مووی کے شروع میں دیکھا تھا وہ ایک رپورٹر تھا اور وہ چھپکے سے یہاں آ گیا تھا۔ وہ سب سوئے ہوئے لوگوں کی پکچرز لے رہا تھا۔ تبھی وہ ایک عورت کے ہاتھ میں ایک مچھلی کو دیکھتا ہے جو ہل رہی تھی، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے لیتا ہے تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس آئلینڈ پر جانوروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب پکچرز لینے کے بعد سیمیول ایک گھر میں آتا ہے جہاں ایک لڑکی جس کا نام اسٹیلا تھا۔ پہلے تو سیمیول اسے بہت غور سے دیکھتا ہے اور پھر دوسرے روم میں جا کر سو جاتا ہے، جس دوران وہ دیکھتا ہے کہ اسٹیلا کے گھر کے باہر دو ریسرچرز کھڑے تھے۔ سیمیول ان کو چھپ کر دیکھتا ہے۔ دراصل یہاں کسی بھی رپورٹر کا آنا منع تھا، تو اگر وہ سیمیول کو دیکھ لیتے تو اس کو سزا ہو سکتی تھی۔ اب ان کے جانے کے بعد سیمیول چپ کا چاپ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ تبھی سوتے ہوئے اسے ایک سپنا آتا ہے۔ اسے سپنے میں وہی لڑکی اسٹیلا نظر آتی ہے جس کے گھر میں وہ اس وقت تھا۔ اسٹیلا ایک مال میں کچھ چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ جب اس کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اسٹیلا حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ تبھی اس کی نیند کھل جاتی ہے۔ صبح ہو گئی تھی۔ وہ ریڈیو سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سوئی ہوئی اسٹیلا سے بات بھی کر رہا تھا، اور پھر سیمیول پکچرز لینے کے لیے چرچ میں آ جاتا ہے جہاں بہت سارے لوگ تھے۔ وہ ان کی پکچرز لیتا ہے اور پھر آرام کرنے کے لیے انہی کے بیچ میں بینچ میں بیٹھ جاتا ہے جدھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ سپنے میں پھر اسٹیلا کو دیکھتا ہے اور اس بار وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اسٹیلا سیمیول سے پوچھتی ہے کہ کیا ادھر تم پیسے کمانے آئے ہو؟ سیمیول کہتا ہے نہیں تو، میں تو یہاں صرف تجربہ حاصل کرنے آیا ہوں جس کے بعد مجھے آنے والے کل میں شہرت مل سکتی ہے۔ تبھی پھر سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ گھر واپس آ جاتا ہے جہاں وہ اسٹیلا کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، جہاں اسے ایک ڈائری ملتی ہے۔ اس ڈائری کو اسٹیلا ہر روز لکھتی تھی۔ سیمیول اس کی ڈائری کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ ڈائری کو پڑھ رہا تھا اسے لگتا ہے جیسے وہ اسٹیلا کو کافی عرصے سے جانتا ہو۔ اب اسی طرح ہر روز اسٹیلا سیمیول کے پاس آ کر باتیں کرتی۔ سیمیول اس سے پوچھتا ہے کہ لمبی نیند میں تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کبھی کبھی بہت سکون ملتا ہے، مگر کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بہت گہرائی میں گر رہی ہوں۔ وہ بتاتی ہے کہ میں سب سے آخر میں سوئی تھی۔ جب میں رات میں گھر آ گئی میں نے سب سے پہلے اپنے پیانو ٹیچر کو سوتے ہوئے دیکھا تھا جو اچانک سے پوری کلاس کے سامنے سو گئے۔ اس کے بعد اس بیماری کے قرض نے سب کو اپنے قابو میں لے لیا۔ اب پھر وہ اگلے دن باہر جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ کھڑی کار کو دیکھتا ہے جس میں بہت سارے غبارے تھے۔ جب وہ وہاں کی پکچرز لے رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ ادھر سامنے والی بلڈنگ میں دو ریسرچرز کھڑے تھے۔ وہ اس سے پہلے کہ سیمیول کو دیکھتے سیمیول چھپ جاتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ ادھر ہی رکا رہا میں پھنس سکتا ہے تو وہ کوئی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ اب وہ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے۔ اب جب وہ سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو کافی وقت تک وہاں کھڑا یہی سوچتا رہتا ہے کہ واپس جائے یا نہ جائے۔ اصل میں تو اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسٹیلا کو چھوڑ کر جائے۔ وہ اسٹیلا کو پسند جو کرنے لگا تھا، اسی لیے وہ واپس اسٹیلا کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب بھی وہ سوتا اسٹیلا اس سے بات کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک دن اسٹیلا اس سے پوچھتی ہے تم مجھے اصلی وجہ بتاؤ، یہاں آخر کرنے کیا آئے ہو؟ سیمیول بتاتا ہے کہ 1 سال پہلے میں نے اس آئلینڈ پر چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک گروسری اسٹور پر دیکھا، پھر تم ایک ہوٹل میں گئی۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا مگر میری ہمت نہیں بنی کہ میں تم سے کچھ بھی کہہ پاؤں۔
तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, जिसके बाद तुम मिली ही नहीं। इसीलिए मैं वापस तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से जान पाऊं। इतना कहकर सैम्यूल दोबारा जाग जाता है और मार्केट से कुछ सामान लेने जाता है, जहाँ फिर दो रिसर्चर्स आ गई थी, जिसमें से एक सैम्यूल को देख लेती है। तभी सैम्यूल वहां पर सोने की एक्टिंग करता है, जैसे कि सभी इस आइलैंड पर सो रहे थे। वो रिसर्चर डॉक्टर पहले तो उसे चेक करती है और फिर वहां से सामान लेकर चली जाती है। उनके जाते ही सैम्यूल वहां थोड़ा एंजॉय करता है और फिर कैशियर के पास पैसे रखकर चला जाता है। सैम्यूल दोबारा स्टेला के घर आ गया था। इस बार उसे स्टेला के घर से कुछ और मिलता है। उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें स्टेला ने अपनी पसंद और नापसंद चीजों के बारे में बताया हुआ था। अब सैम्यूल उस कैसेट को लगाकर सुनता है। उसे पता लगता है कि स्टेला को बहुत अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि बिना सर की बार्बी डॉल, पानी में चलती हुई कश्ती और टाइपराइटर की आवाज उसे काफी पसंद है। अब वो ये 3 चीजें ले ला कर वो रख देता है, ताकि स्टेला जब भी उठे और इन चीजों को देखे तो उसे बहुत खुशी हो। इसी बीच स्टेला ने यह भी बताया था कि उसे समुद्र के किनारे लंबी ड्राइव जाने का बहुत शौक है। ये बातें सुनने के बाद सैम्यूल फिर से अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि स्टेला उसके साथ ड्राइव पर जाने के लिए तैयार है। स्टेला उसे एक सोते हुए आदमी की गाड़ी ले जाने को बोलती है। इस पर सैम्यूल कहता है, देखो यार, हम चोरी नहीं कर सकते। वो कहती है, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि हम तो बस कुछ देर के लिए गाड़ी उधार मांग रहे हैं। अब स्टेला उस आदमी के घर के अंदर जाकर गाड़ी की चाबी ले लेती है। वो दोनों एक लंबी सैर पर निकल गए थे। तभी वो अपने समझे से बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है कि कुछ डॉक्टर स्टेला के घर स्टेला को चेक करने आए हैं। ये डॉक्टर्स ऐसे ही हर जगह जाकर सब सोए हुए लोगों को चेक करते थे। उन्हें देखकर सैम्यूल अलमारी में छुप जाता है। डॉक्टर भी स्टेला को चेक करने के बाद चले गए थे। अब डॉक्टर्स के जाने के बाद वो अलमारी से बाहर आता है और स्टेला का हाथ पकड़कर नीचे लेट जाता है। फिर अगले दिन सैम्यूल दोबारा टेप रिकॉर्डर को सुनने लगता है, जब वो स्टेला की नापसंद चीजों के बारे में जानता है। इसमें स्टेला ने अपने अकेले होने को लेकर कहा था, अकेली रहती हूँ, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद सैम्यूल फिर सो जाता है। सैम्यूल स्टेला से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें अकेले रहना नहीं पसंद। हर किसी को कोई ना कोई पार्टनर जरूर मिलता है। हो सकता है आगे हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। उसकी इस बात पर स्टेला बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये बातें सुनकर सैम्यूल को एहसास हो गया था कि वो ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और यहाँ रुका हुआ है। वो फिर यहाँ से जाने का फैसला करता है, मगर इस बार भी वो नहीं जा पाता और वापस घर आकर स्टेला की मनपसंद चीज़ें बनाकर खाने लगता है। उसे फिर से यहाँ सपना आता है। सपने में स्टेला उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस स्टेला को तुम किताबों और डायरी की वजह से जानते हो, वो स्टेला असल में बहुत अलग है। सैम्यूल भी अब सोचने लगता है कि शायद स्टेला सच कह रही है। जिस लड़की से मैंने आज तक बात ही नहीं की, उसे मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? सिर्फ स्टेला ने उसे सपने में ही कहा था। असल में स्टेला के दिल में क्या बात थी, वो तो वो खुद ही नहीं जानता था। अब तीसरी बार जब सैम्यूल यहाँ से जाने लगता है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। उसे रास्ते में प्यास लगती है और वो प्यास तो पानी पीने से भी ख़त्म नहीं हो रही थी, बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। और इसके साथ साथ उसे बहुत नींद भी आ रही थी। उसे ये तो पता लग जाता है कि उसके ऊपर भी इस आइलैंड की आबो हवा का असर हो रहा है। अब वो जैसे तैसे करके स्टेला के घर पहुंच जाता है और स्टेला के हाथ पर हाथ रख कर सो जाता है। मगर अगली सुबह वो जाग जाता है। मगर सैम्यूल को ये बात पता लग गई थी कि वो अब इस आइलैंड के लोगों की तरह जल्द ही बहुत गहरी नींद में सो जाएगा। इसीलिए वो टाइप करके बहुत सारे नोट्स लिखता है और जल्द नींद में चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला के जिस्म में हरकत होने लगती है। वो नींद से जाग जाती है, मगर उसकी बॉडी में अब जरा सी भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वो एक वीक की नींद के बाद वो जागी थी। वो हिम्मत करके उठती है और पानी पीने लगती है। तभी उसकी नज़र एक दूसरे टूथब्रश पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद उसके अलावा कोई और भी इस घर में रह रहा है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था। सैम्यूल ने उसकी डायरी को पढ़ा है और उसकी रिकॉर्डिंग बातों को भी सुना है। वो अब उसे मारकर जगाने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। सैम्यूल उसकी तरह एक लंबी नींद में जा चुका था।
اب اسے سیموئل کے لکھے ہوئے نوٹس ملتے ہیں جس میں اس نے سوری لکھا تھا کہ جب اسٹیلا اسے پڑھے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ اس نے اسٹیلا کی ڈائری پڑھی اور اس کی ریکارڈڈ باتوں کو سنا۔ ساتھ ہی اس نے لکھا تھا کہ تمہارا اکیلا پن تبھی دور ہوگا جب تم لوگوں کو اپنے پاس پہنچنے دو گی۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اسٹیلا کو سمجھ آ گیا تھا کہ سیموئل ایک اجنبی ہونے کے باوجود اسے اتنی اچھی طرح سے سمجھ پایا۔ اب وہ اس کا بالکل اسی طرح خیال رکھتی ہے جیسے کہ سیموئل نے اس کا رکھا تھا۔ اب جیسے سیموئل اسٹیلا سے سپنے میں بات کرتا تھا ویسے ہی اسٹیلا سیموئل سے سپنے میں بات کرتی تھی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن جب اسٹیلا اٹھتی ہے تو سیموئل اپنی جگہ پر نہیں تھا جہاں پر وہ سویا ہوا تھا۔ اسٹیلا اسے پورے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تبھی وہ اسے کچن میں کھڑا نظر آتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسٹیلا کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سیموئل کو پتہ نہیں کب سے جانتی ہو۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سے سیموئل نے فش لی تھی۔ اب وہ عورت بھی نیند سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 مچھلیاں تھیں جو سیموئل نے کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں 2 مچھلیاں پکڑی ہوئی تھی۔ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔